اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام کو وعلیکم آج کی السلام۔ سبق 16A آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آگے چلنے سے پہلے ہم گزشتہ اسباق سے چند سوالات دیکھیں گے۔ الفلاح کے معنی بتائیے۔ اور نماز، کامیابی، نماز کی طرف، کامیابی کی طرف، ABCD۔ جی کامیابی بھی۔ الصمد کا مطلب ہے عظمت سے بھرپور، بزرگی، بے نیاز، جس کی تعریف کی جائے۔ ABCD۔ جی بے نیاز۔ بے نیاز۔ بے نیاز۔ اجعلنی کے معنی بنا مجھے، بنا ان سب کو، وہ بناتا ہے مجھے، بنا اسے۔ ABCD۔ بنا مجھے، بنا مجھے۔ یہ تو آج کا سبق جو ہے انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں، اس میں ہم سورۃ الکافرون کا مطالعہ کریں گے۔ گرامر میں انشاءاللہ فعل امر و نہیں میں ہم مزید انصر، اذکر، اعبد، اخلق جو ہے اس کی دہرائی یا جو ہے اس کے ٹیبل کریں گے، نکات تعلیم دیکھیں گے، اور انشاءاللہ اس سبق میں ہم 8 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن پاک میں تقریباً 1000 بار سے زیادہ ہیں۔ الحمدللہ اس سبق کے اختتام تک انشاءاللہ ہم 194 جو ہے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں تقریباً 38,500 بار آئے ہیں، جبکہ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے، وہ 40,000 ہے، اور ابھی ہماری 4 کلاسیں رہتی ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اب ہم بڑی تیزی سے اپنا سفر طے کر رہے ہیں، اور ہمارا یہ سیل دیکھیے تیزی سے جو ہے وہ چارج ہوتا ہوا چلا رہا ہے۔ تو آئیے سورۃ الکافرون جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ یہ صورت مکی ہے جو مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب مکہ کے مشرکین نے یہ دیکھا کہ اسلام پھیلتا جا رہا ہے اور ان کا دین جو ہے وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے اسلام کو روکنے کے لیے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشکش کی کہ 1 سال مشرکین صرف خدا کی عبادت کریں گے اور اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کی بھی عبادت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کا بالکل صاف صاف جواب دے دیا کہ عقیدہ اور ایمان میں مصالحت کی گنجائش نہیں ہے، یعنی دین جو ہے وہ پہنچانا ہمارا کام ہے، آگے ہدایت اللہ کی ہے، ہمارا کام نہیں ہے ہدایت دینا کہ ہم اس کا ذمہ ہے تو اس لیے اپنی طرف سے جو ہے کسی چیز میں کمی یا زیادتی کر لیں، نہیں، جو اللہ کا حکم جیسا ہم نے اس کو ویسے ہی دوسروں تک پہنچانا۔ اپنی زندگی میں جو ہے لانے کے لیے اس کا کیا طریقہ کار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فجر اور مغرب کی سنتوں میں سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے، اور آپ نے بعض صحابہ کو فرمایا کہ رات کو سوتے وقت یہ سورت پڑھ کر سوؤ گے تو شرک سے بری قرار پاؤ، کیونکہ یہ جو ہے رد شرک کی جو ہے وہ صورت ہے، تو لہذا اس کو جو پڑھے گا اور رات کو پڑھ کے سوئے گا تو گویا وہ ساری رات جو ہے شرک سے بچا رہے گا۔ تو آئیے لفظی ترجمہ لیتے ہیں۔ قل یا ایہا الکافرون، دیکھیں صرف 3 الفاظ آئے، یعنی الفاظ جب کم ہوتے جاتے ہیں معنی اور جو ہے وہ اس کے اندر وسعت بہت آتی جاتی ہے۔ پہلا تو اللہ نے حکم دیا، قل کہہ دی، حکم امر ہے، کیا کہہ دیں، یا ایوہ، اے، یا ایوہ جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں اے، کیا الکافرون،
پورے قرآن پاک میں یہ واحد جگہ آئی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے جو ہے کفار کو الکافرون کہہ سکتا ہے، ورنہ ہر جگہ قرآن نے جو ہے کہا، کیا کہا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے لوگو، یا ایھا القوم، اے قوم، یعنی وہاں پہ الکافرون کہیں بھی نہیں آیا، صرف کافرون یہاں ہے۔ تو اس لیے اب ہمیں اس آیت کو پڑھتے ساتھ دو چیزوں کی فکر ہو جائے۔ پہلی تو یہ کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، جب حکم دیتے ہیں اس میں انکار کی گنجائش نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے انکار کی گنجائش نہیں ہے، انکار کرنے کا مطلب ہے صاف صاف کہ آپ انکار کر رہے ہیں، کافر ہیں۔ اور دوسری چیز ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے یہ کلمہ کبھی نہیں پسند کیا کسی کے لیے، یہاں لوگ ان کو کہہ رہا ہے کافر ہو۔ تو اب یہ آپ مجھے بتائیں گے الکافرون کیا ہے، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے؟ اسم اسم الف لام کی وجہ سے اسم ہے۔ اسم ہو گیا، اور اور اس واو میں نون کوئی کی ایسی وجہ سے، علامت جس سے پتہ چلے کہ یہ اسم ہے؟ واو نون کی وجہ سے، واو نون کی وجہ لام سے جمع یہ بھی پتہ چلا الف کہ لام یہ پتہ چلا کہ یہ جمع ہے، الف جمع لام ہے۔ کی وجہ سے جمع ہے، اور واو نون۔ اور تیسرا سوال جو ہوگا وہ یہ ہوگا، آیا یہ مذکر ہے یا مؤنث لفظ ہے؟ مذکر جس نے مؤنث کہا ہے وہ اس کی وجہ بتائے۔ جی زبیریہ بتائیں، آپ جو مؤنث کہہ رہی ہیں کس لیے کہہ رہی ہیں؟ کیا چیز آپ کو ایسی نظر آ رہی ہے کہ آپ کہیں یہ مؤنث ہے؟ کیا اس میں گول تا نظر آ رہی ہے؟ کیا اس میں جمع کے لیے مؤنث کا ہم نے سیکھا تھا کہ الف تا لگا کے بناتے ہیں، جیسے کافر سے کافرات، پہلے کافر سے کافراتن بناتے ہیں اور پھر الف لام لگا کے کافرات بناتے ہیں، تو کیا یہ کافرات ہے؟ جی جواب دو۔ نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ مؤنث نہیں ہے، کیونکہ مؤنث کی علامت نہیں مل رہی۔ اگر گولتا ہوتا تو آپ کہتے ہیں یہ دیکھیں جی گولتا ہے، ہو سکتا ہے یہ مؤنث، یا جمع کا صیغہ تھا الف تا آخر میں آتا، جیسے مسلمات، کافرات، صالحات، مشرکات، الف تا سے ہم نے مؤنث بنائے تھے، وہ بھی نہیں ہے، تو اس میں کیا ہے؟ مذکر ہے۔ تو یہاں آپ ایک کلیہ قانون یاد کر لیں عربی گرامر کا، وہ کہتے ہیں ہر اسم عربی میں مذکر سمجھا جائے گا، ہر اسم، اگر وہ ثابت نہ کیا جائے کہ یہ مؤنث کے لیے ہمیں ثابت کرنا پڑتا ہے، مذکر کے لیے ثابت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مؤنث کی علامتیں اس میں نہیں مل رہی یعنی تو پھر وہ جو ہے پکا پکا ہے کہ یہ مذکر ہے، تو اس لیے یہ وجہ چلیے اللہ کی ترجمہ نے کہا کل کہہ دیجئے، تبلیغ کرنے کا بہترین انداز ہے اللہ تعالیٰ کا کہ حکمن کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیں، یعنی آپ کی طرف سے گنجائش نہیں ہے کسی قسم۔ یہ تین لفظ آتے ہیں قرآن کا، یا ایوہا اور یا ایوہ۔ یا جو ہے یہ پکار کے لیے ہوتا ہے، اے ایک کے لیے آتا ہے، ایوہا یہ بھی ایک کے لیے آتا ہے، لیکن یا ایوہا جو ہے یہ جمع کے لیے آتا ہے۔ اب یہاں مجھے یہ بتائیں یہ یا ایوہا کیوں آیا ہے؟ کون سا ایسا لفظ آپ کا جمع کا نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یا ایوہا کہا، یا پھر ایوہا نہیں کہا؟ کافرون کافرون تمام جمع ہے، کافرون اللہ تعالیٰ اس کے لیے یا ایوہا کا جمع کا لام ہے۔ تو یہ قرآن پاک کے اندر خوبصورتی ہے کہ گرامر خود جو ہے وہ قرآن پاک سکھاتا ہے۔ قرآن پاک کی ہر آیت آپ کے لیے جو ہے گرامر کا سبق لے کے آتی ہے، آپ کو بتاتی ہے کہ یہ واحد کیوں آ رہا ہے، یہ جمع کیوں آ رہا ہے، یا یہ اسم کیوں ہے، یہ فعل کیوں ہے، حرف کیوں ہے۔ تو آئیے آگے چلتے ہیں۔ مثلا یا قوم، اب قوم ایک ایسا لفظ ہے جو مذکر بھی ہوتا ہے، سوری وہ واحد بھی ہوتا ہے، جمع بھی ہوتا ہے۔ جیسے قوم عاد یعنی عاد علیہ السلام کی قوم، قوم ہود ہود علیہ السلام کی قوم، قوم صالح قوم۔ لیکن قوم مجموعی طور پہ جمع کے لیے بھی آتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں یا ایھا قوم تو اس کا مطلب پورے قوم کے لوگ، تو اس لیے یہ زیادہ تر جو قرآن میں استعمال ہوا ہے وہ یا کے ساتھ قوم کو لیا گیا ہے، جیسے میں نے مثالیں دی، یا قوم لوط، قوم جو ہے وہ صالح، قوم ہود، قوم سمود، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یا کا لفظ استعمال کیا۔ اور ایوہا نبی، یہ نبی کے لیے استعمال کیا، ایوہا النبی، اے نبی،
اور یہاں پہ جو ہے جمع کے لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الکافرون، اے کافرو. اب غور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ شروع کر رہے ہیں ایک آیت، سورت کی پہلی آیت ہے، 3 لفظ آئے اور کیا کہہ رہے ہیں؟ حکمن کہہ رہے ہیں اے کافرو. یعنی کافروں کو اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ للکار رہا، پکار کے کہہ رہا ہے. جیسے ہم کسی کے ساتھ جب بہت ہی غصے میں ہوتے ہیں نا تو اسے دیتے ہیں، او فلاں ٹھہر، میں آ رہا ہوں، میں دیکھ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الکافرون، اے کافر. تو یہ دیکھتے ہیں کیا ایسی چیز ہوگی جو اللہ تعالیٰ خفا ہو رہے ہیں، غصے میں ہے. کافر واحد ہوتا ہے، اس کی جمع ہوتا ہے کافرون واو نون سے، کیوں؟ یہ پیش کر. لیکن جب کافر 2 زبر یا 2 زیر سے آئے تو پھر اس کی جمع بنانے کے لیے واو نون نہیں یا نون لگاتے ہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ کافرین. یعنی 2 زبر والے کے لیے بھی کافرین اور 2 زیر کے لیے بھی کافرین. یہ کلیہ قاعدہ ہم پڑھ چکے ہیں. جب آپ چھوٹے تھے اور آپ کے والد صاحب آپ کے کسی بہن یا بھائی پر غصے ہوتے تھے تو آپ سب بہن بھائی چوکس ہو جاتے تھے، بلکہ کوشش کرتے تھے کہ اپنے والد کو خوش کریں تاکہ کہیں اس کا غصہ آپ کی طرف نہ آ جائے. اللہ رب العزت کافروں سے سخت ناراض ہے. ہمیں فوراً چوکس ہونا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کافروں کے ساتھ خفا ہوتے تھے اللہ تعالیٰ ہم سے بھی خفا ہونے لگے. تو آئیے کافر کیا ہوتے ہیں؟ کافر اسے کہتے ہیں جو انکار کرے. کافر کے معنی ہے انکار کرنے والا، یعنی جو بات پہنچنے کے بعد اس کو سمجھ لے اور اس کا انکار کرے اسے کافر کہے. یہاں وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے نہ صرف اسلام کو سمجھا بلکہ الٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو جو ہے شرک کی دعوت دی کہ 1 سال آپ ہمارے بتوں کی پوجا کریں، 1 سال ہم اللہ کی. ورنہ قرآن میں اس کے علاوہ کہیں بھی عام غیر مسلموں کو یا ایھا الکافرون سے نہیں پکارا گیا، بلکہ یا ایھا الناس، یا ایھا الذین، اس طریقے سے کہا گیا. اللہ کافروں کے اوپر ان کے شرک کی وجہ سے ناراض ہے، تو ہمیں بھی فوراً چکنا ہو کر شرک سے بچتے رہنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے، اور ہمیں اس کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ ہو. یہ یاد رکھیں کافر جو ہے یہ کوئی گالی نہیں ہے. اللہ نے اسی لفظ کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں سے بھی کہا ہے کہ وہ طاغوت سے کفر کریں. یعنی ہر مسلمان بھی کافر ہے مگر دوسرے معنی میں، یعنی طاغوت، شرک اور شیطان اور جتنے ذمات ہیں ان کا انکار کرنے والے. یعنی طاغوت کا کافر جو ہے اگر گالی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسے مسلمان کے لیے استعمال نہ کرے. اب کافروں کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ آئیے دیکھیں. وہ اپنے نفس، اپنا مال، عہدہ اور تجارت کی وجہ سے سچ کو جانتے ہوئے بھی انکار کرتے ہیں. تو آئیے چند سوالات لیتے ہیں آگے چلنے سے قبل. سورۃ الکافرون کی تلاوت سے برات کا اعلان ہے. 1 سے زائد جو آپ کا انتخاب کیجئے. برے خواب، برے خیالات، بری عادتیں، شرک. جی سی بری سی اور ڈی بری شرک. عادتیں. سی اور ڈی. ڈی اور ڈی اس کا درست جواب تھا، برے خیالات. آئیے کارکون کا مطالعہ غور کرنے کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ مجھے حق کو قبول کرنے کی توفیق، اور اپنا انتخاب کرتے ہیں کہ کتنی دفعہ میں اپنی انا، عائش اور قبر کی وجہ سے سچ کو بتاتا ہوں یا فوری قبول نہیں. اور آئندہ کے لیے پلان بنائیے کہ استغفار کریں، اللہ کی تعریف اور بڑائی کو بیان کرنے کا، اور خود کی جو ہے وہ جتنی بھی یہ نمائی ہے یا جتنی چیزیں ہیں ان سے بچنے کا، یعنی خود کی تربیت کریں کہ ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور دوسروں کو جو ہے تبلیغ کریں، انا اور روایات کو جو ہے ماننے والوں کے نقصانات جو ہیں ان کو بتائیں. تو آئیے اپنی جگہ کی بات کو آپ سب مل کر ڈالیے لڑائی میں. علم، اے کا ترجمہ کیجئے. 1 سے زائد جو آپ کا انتخاب کریں. یا ایوہا، ایوہا، نعم، اے بی سی ڈی. یا یہ تینوں جو ان کا جواب یہی ہے اے، یا ایوہا اور ایوہا. قرآن میں عام طور پر مسلمان اور غیر مسلمانوں کے لیے ڈیش کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. 1 سے زائد کا انتخاب کیجئے. یا قوم، یا ایھا الناس، یا ایھا الکافرون، یا ایھا الذین آمنوا. اے بی سی ڈی. مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے لیے کیا استعمال کیا اللہ نے؟ زیادہ تر یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا. مسلمانوں کے لیے چاروں آتے ہیں. ورنہ
عام طور پہ جب دونوں کا وہ مخاطب کرنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ یا قوم یا ایھا الناس کہتے ہیں، اور اللہ زی یا آمن وہ مسلمانوں کو جب مخاطب کرنا ہوتا ہے تو وہاں اس کو استعمال۔ آئیے سورۃ مبارکہ کا اگلا حصہ لیتے ہیں۔ لا اعبد ما تعبدون، اگین تین الفاظ، 3 ورڈز، کیا؟ لا کے معنی ہے نہیں، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، ما جس کی، تعبدون آپ سب عبادت کرتے ہیں۔ اب مجھے کون بتائے گا کہ یہ اعبدو جو ہے یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے؟ جی فعل اگر یہ فعل ہے تو یہ آیا ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، کیا ہے؟ مضارع اگر یہ مضارع۔ مضارع ہے تو اس سے ملتا جلتا کون سا لفظ ہم نے پہلے پڑھا ہے؟ اذان میں پڑھا تھا، چلیں میں بتا دیتا ہوں، اتنا تو مجھے بھی اس سے ملتا جلتا اس وزن کا لفظ کیا پڑھا تھا اذان میں؟ اب تو بات ہی بھول گئی، مضارع نہیں، کون سا لفظ اشہدو، پڑھا تھا جو اسی طرح کا ہے؟ اب تو اشہدو پڑھا تھا کہ اشہدو، Yes, sir. ابدو، اشہدو میں گواہی دیتا ہوں یا دیتا، ابدو میں عبادت کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ ایک اور لفظ بھی مجھے یاد آ گیا، چلیں تو آج اللہ تعالیٰ مہربان ہو رہے ہیں، بہت ساری چیزیں گزری ہیں۔ ایک اور لفظ بھی ہم نے کہیں پڑھا اس سے ملتا جلتا، اپنے شروع کے اسباق میں، بہت شروع کے اسباق، شاید پہلا لفظ ہی تھا وہ جو ہم نے شروع کیا اعوذ تھا۔ باللہ۔ اعوذ، اعوذ تو میں نے بتا دیا، اشہدو بھی ہو گیا، اعبدو بھی ہو گیا، الحمد یہ وہی وزن ہے، الحمد، اعبد، سارے چاروں لفظ ہیں ملتے جلتے ہیں، اور تینوں کیا ہیں؟ اب مضارع، اب چونکہ ہم نے مضارع شروع کر دیا، پڑھ لیا ہے، اب ہم یہاں اس کا ترجمہ کریں گے، میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا۔ اور دوسرا یہ، اب آپ نے دیکھ لیا یہاں پہ ماں کا لفظ نہیں لایا، لا اعبدو کا، کیوں؟ مضارع کے ساتھ لا کے ساتھ مضارع ہے۔ کا مضارع۔ ٹھیک ہے، آگے جو ماں آ رہا ہے وہ ماں کے ہم نے 3 معنی پڑھے تھے، ایک تو یہ لکھا ہے جس کی، باقی 2 کیا ہیں جی؟ نہیں، جو نہیں، کیا؟ جو اور دو جس کے لیے ایک ہی ہے نا۔ ماں جو ہے کیا کے معنی میں، اور نہیں کے معنی میں، اور جو یا جس کے جو ہے اور اس کے جس معنی کے میں۔ لیے۔ زیادہ ہو گیا، چلے میں خود ہی اب بتا دیتا ہوں آپ لوگوں سے۔ تعبدون جو ہے یہ اسم ہے، کیسے پتہ چل رہا ہے کہ واو نون آ رہا ہے جو بتا رہا ہے یہ جمع کا جو ہے اسم ہے، تعبدون تم عبادت کرتے ہو۔ مضارع ہے۔ ہاں جی، کیا یہ صحیح ہے جو میں نے بتایا یا غلط ہے؟ تم سب عبادت کرتے ہو۔ مضارع ہے نا۔ میں نے کہا یہ اسم ہے، یہ جمع ہے، میں نے اسے واو نون سے پچھانا، اور میں نے کہا تعبدون تم سب عبادت کرتے ہو، کیا واقعی میں صحیح ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں کہ یہ اسم ہے اور جمع ہے، یا کوئی sir. گڑبڑ ہے؟ یہ جمع ہے صحیح ہے سر۔ اسم کیسے ہو گیا بھائی؟ سر فعل جمع ہے۔ یعنی اگر میں غلط کہوں گا تو آپ مان لیں گے کہ آپ کا اپنا علم کہاں سر گیا؟ فعل اور جمع ہے، یہ دیکھیں، فعل ہے اور جمع ہے۔ میں نے آپ کو ایک جگہ پڑھایا تھا کہ جی ماضی کی یہ علامتیں ہوتی ہیں فعل کے اندر، کہ جی آخر میں زبر آ رہا ہے، واو الف آ رہا ہے، تا زبر آ رہا ہے، تا پیش آ رہا ہے، اور جو ہے تم آ رہا ہے، نا آ رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور جب مضارع کی علامتیں کی تو پھر میں نے کہا یہ دیکھو شروع میں یہ علامتیں آ رہی ہیں، تا یا آ رہا ہے، تا آ رہا ہے، الف آ رہا ہے، نون آ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مضارع کی پہچان ہے۔ اب مضارع جو ہے وہ فعل ہے، کیوں؟ اسم ہم نے علیحدہ پڑھے تھے، فعل میں پھر ہم نے فعل ماضی مضارع امر پڑھا، تو یہاں تعبدون آ گیا۔ جب میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس کے آخر میں واو نون آ رہا ہے اور یہ اسم جمع ہے تو آپ نے مجھے پکڑ لینا تھا، روک دینا تھا۔ ساری شروع میں تعبدون تا کی علامت جو ہے یہ تو مضارع بتا رہی ہے، مضارع تو فعل ہوتا ہے۔ اب آپ نے ذہن کو کھولیں کہ قرآن میں بعض اوقات آپ کو وہ علامتیں ملیں گی جو
پڑھی ہے اسم کی. جیسے اسم کی ایک علامت ہم نے پڑھی تھی جمع کے آخر میں واو نون آتا ہے. اب جب میں دیکھتا ہوں اس میں الف لام نہیں آ رہا, دو پیش نہیں آ رہا, دو زبر دو زین, لیکن آخر میں واو نون ہے, تو میں کہوں گا ہاں یہ اسم ہو سکتا ہے جمع. یہاں تک تو آپ کہیں جی ٹھیک ہے, آپ کی بات مانی کہ واو نون سے یہ اسم ہو گیا. لیکن یہ تا کو آپ کہاں لے جائیں گے؟ آپ نے تو پڑھایا تھا کہ مضارع کی علامت یہ ہے کہ شروع میں یا آتا ہے, تا آتا ہے, الف آتا ہے یا نون آتا ہے. اس میں تو تا آیا ہوا ہے, تو لہٰذا یہ اسم نہیں ہو سکتا. یہ پکی بات ہے کہ یہ کیا ہے, یہ فعل ہے. اور پھر کہیں فعل اور جمع ہے. آپ ترجمہ کر رہے, تم عبادت کرتے ہو. کرتے ہو کیا کام ہے کرنا, یہ جمع ہو جائے کرتے ہو, تو اس لیے جو ہے یہ کیا ہے اسم نہیں ہوگا. اب آپ کے ذہن میں یہ ہو جانا چاہیے کہ بعض الفاظ قرآن میں ایسے آئیں گے جو آپ کو یہ تاثر دے رہے ہوں گے کہ شاید یہ اسم ہے, لیکن وہ اسم نہیں ہوں گے. کیوں؟ وہاں علامت فعل چاہے ماضی کی ہے, مضارع کی ہے, امر کی ہے, وہ آپ کی مدد کرے گی کہ آپ اسے پہچانیں گے, یا اس کا ترجمہ آپ کی مدد کرے گا کہ یہ یہاں پہ جو ہے کیا ہے, فعل ہے. اوکے چلے, ایاک نعبدو, یہ نعبدو ہم نے وہاں بھی پڑھا تھا. نعبدو, اعبدو, اعوذو, الحمدو, یہ سب مضارع وہاں پڑھے. اس کی عابد جو ہے واحد ہوتا ہے, معبود جو ہے اسی سے نکلا ہے, عبادت جس کی جائے. معافی, یہ عربی کے اندر ایک لفظ ہوتا ہے ما اور فی, نہیں ہے اس میں, یہاں پہ یہ محذوف ہے. محذوف کیا ہوتا ہے؟ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ بعض الفاظ لکھے ہوئے نہیں ہیں, لیکن ترجمے کے لحاظ سے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی لفظ موجود ہے, اسے کہتے ہیں محذوف, یعنی چھپا ہوا ہے, حذف کیا گیا ہے, ہٹایا گیا ہے, لیکن گرامر کی روح سے موجود ہے. یہاں اصل لفظ تھا معافی, لیکن فی جو ہے وہ کیا ہے, چھپا ہوا ہے. ماں جو ہے جس کی ترجمہ کیا گیا ہے, تو اس لیے اس کو فی الحال چھوڑ دیں, ہمارے لیول کی نہیں ہے, یہاں ویسے ہی آ گیا تو میں نے بتا دیا. تو ماں کے ہم نے کیا ترجمے کیے تھے, کیا, جو, جس کی اور نہیں. یہ دیکھیے ماں کا یہ کیا ہے, معافی نہیں ہے, اس میں یہ نہیں کے معنی دے رہا ہے. اور ماں دینوں کا, کیا ہے تمہارا دین, ماں کے ایک معنی کیا کہ من شر ما, یعنی ہر اس شر سے جو, یہ جو ہے یہاں, تو لہٰذا ماں کے تین معنی کیا ہوئے, نہیں, کیا, جو یا جس. تو لا اعبد ما تعبدون, تم جس کی عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت, یعنی یہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو سنو, میں اس کی عبادت نہیں کرتا ہوں جس کی تم کرتے. تم کس کی کرتے ہو, بتوں کی, اور تم کہتے ہو کہ میں بھی ایک سال جو ہے وہ بتوں کی عبادت کروں گا. نہیں, میں نہیں کرنے والا. تم اللہ کی عبادت کرو یا نہ کرو, لیکن میں نے بتوں کی عبادت نہیں. تو یہ دیکھیے, یہ اعبدو اور تعبدو کا ٹیبل کیا تھا, یفعلو, یفعلون, تفعلو, افعلو, تفعلون, نفعلو. تو اس میں یہ جو افعلو ہے یہ اعبدو کا وزن ہے, تفعلون جو ہے یہ تعبدون کا ہے. تو یہ ٹیبل ہمارا جو ہے مضارع کا ہم نے پڑھا ہوا ہے. تو آئیے اس کے اسباق لیتے ہیں. عبادت کے تین معنی ہیں, محبت اور عقیدت کے ساتھ پوجا اور پرستش کرنا, اطاعت اور فرما برداری اور غلامی. یعنی تینوں معنی میں صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. عقیدے کے معاملے میں کوئی مسلحت نہیں, اللہ کی ذات کہ وہ کسی کا بیٹا نہیں, باپ نہیں, اللہ کی صفات وہی سب کی سننے والا, دیکھنے والا ہے. اللہ کے حقوق صرف اسی کو سجدہ کیا جائے, اللہ کے اختیارات, قانون دینے کا اختیار صرف اسی کو. آج اسلام کے دشمن اسلام کو اتنا بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمان پریشان ہیں, خاص کر اختیارات والے عقیدے کو. پورے ایمان یقین کے ساتھ اس دین پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ذرا برابر بھی احساس کمتری کے بغیر اسلام پر عمل کیجیے. اپنے تصور میں ایسے دشمنوں کو مخاطب کر کے یہ آیت پڑھے, لا اعبد ما تعبدون, میں اس کی عبادت نہیں کرتا یا کرتی جس کی تم کرتے ہو. علم عابدو کا معنی بتائیے. عبادت کرنا, میں عبادت کرتا ہوں, جس کی عبادت کی گئی عبادت کرنے والا. جی, میں عبادت کرتا ہوں. ماں کے معنی ہے ایک سے زائد جواب کا انتخاب کیجیے, نہیں, جو, کیا, ہاں. یہ بھی جو بھی
नहीं जो क्या अल्लाह का सच्चा इबादत करने वाला वो है जो अल्लाह की और दूसरे माबूदों की इबादत करे, सिर्फ अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह की इबादत करे लेकिन उसके अहकामात को ना माने, सिर्फ मस्जिद में अल्लाह की इबादत करे। ABCD। बी सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। बी आइए सिर्फ अल्लाह की अगला इबादत। हिस्सा लेते हैं सूरत मुबारक का। आयत है वला अंतुम आबिदून मा अअबुद। अगेन 4 लफ्ज, वला अंतुम एक लफ्ज के तौर पे है, आबिदूना दूसरा, मा तीसरा, आबुदू। आइए इसके लफ्जी तर्जुमा लेते हैं। वा के मैनी और, ला के मैनी नहीं, अंतुम तुम और ना तुम, आबिदूना इबादत करने वाले, या भी हमने पीछे पढ़ा था ताबदून, उसी से आबिदून है। माँ जिसकी, आबुदू मैं इबादत करता हूँ। यानी दो बातें, एक तो ये कहा कि मैं उसकी इबादत नहीं करने वाला जिसकी तुम करते हो, दूसरा ये कहा कि और ना तुम लोग जो है उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी मैं करता हूँ। तो इसलिए ये तुम्हारा कहना कि एक साल तुम अल्लाह की इबादत करोगे और अगले साल मैं बुतों की तुम्हारे साथ, मैं ये नहीं करने वाला। तो आइए ये देखिए वला अंतुम के हिस्से क्या होते हैं, वा ला अंतुम और ना तुम। ये हुआ हुम अंता वाला जो टेबल था उससे अंतुम आया। आबिद जो है दो पेश के साथ वाहिद होता है, इसके साथ वाव नून लगाएं तो जमा बनता है आबिदून, और अगर दो जबर के साथ या दो जेर के साथ हो आबिदन और आबिदीन तो फिर या नून से जमा बनाएंगे आबिदीन। तो ये हमने देख लिया था, वही टेबल है, उसी से जो है ये आ रहा है। तो आइए इसके असबाक लेते हैं इस आयत मुबारका के। ये गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि तुम अल्लाह की इबादत करने वाले हो। क्यों? शिर्क के साथ अल्लाह की इबादत कबूल ही नहीं है। सारे मज़ाहिब एक नहीं हो सकते। वो इबादत जिसमें शिर्क की मिलावट हो अल्लाह को हरगिज़ कबूल नहीं है। तो आइए इसको अपनी जगह दोहराते हैं। अल्लिम आबिदून का मानी है जिसकी इबादत की जाए, इबादत करने वाला, इबादत करना, इबादत करने वाले। आबिदून जमा का सीगा है जी। इबादत करने वाले डी। आइए अगला हिस्सा लेते हैं। वला अना अब्दुम माबदतुम और ना मैं इबादत करने वाला हूँ जिसकी तुम इबादत करते हो। ये अभी हमने देख लिया था। तो आइए इसमें शिद्दत से इनकार कि तुम्हारे माबूदों की इबादत नहीं हो सकती। ना अब यानी ला अब्दु और ना मुस्तकबिल में, और ना वला अना अब्दु और ना मौजूदा माबूदों की मा ताबुदून और ना माजी के माबूद। इस सूरत के अंदर बड़ी खूबसूरती ये है, अल्लाह ताला ने तमाम जमानों को इकट्ठा कर दिया, यानी मुस्तकबिल भी है, हाल भी है, माजी भी है, सबको इकट्ठा कर दिया। अब गहरे तसव्वुर एहसास के साथ अल्लिमु उक्तुबु, अल्लिमु एक दूसरे को सिखाएं, उक्तुबु लिख कर याद करें। इस आयत से पता चलता है कफार के बारे में आपको ये कहा जा रहा है कि तुम्हारी हरकतों से ऐसा लगता है कि तुम ना तो मौजूदा बुतों की इबादत छोड़ोगे और ना पुराने माबूदों की, इसलिए तुम इस अकेले अल्लाह की इबादत करने वाले नहीं जिसकी मैं इबादत करता हूँ। तो आखिरी हिस्सा है लकुम दीनकुम वलिय दीन। अल्लाह ताला का पक्का अटल फैसला कि जो ना माने अल्लाह को तो उसके लिए अल्लाह ताला जो है अलहदा रास्ता कर देता है। लकुम तुम्हारे लिए, ला और तुम, दीनकुम दीन और तुम दो हिस्सों से मिला है। वलिया, हाँ जी इसके टुकड़े कौन करेगा, ये मुझे नहीं आ रहा। वलिया क्या टुकड़े करूं? दो टुकड़े वाव और और डी। ली मेरे या दो है, तीन है, पांच है, कितने टुकड़े हैं तादाद दो। बताओगे? दो। तीन है सर। आइए देखते हैं। लकुम ये तो लहू लहुम लकुम वाला जो टेबल उसमें हमने देख लिया। दीनोकुम ये भी हमने पढ़ा था, दीनो दीनो दीनों का दीनी दीनों को। अब ये लफ्ज़ है वली, ये देखिए वाह मैंने ली, वाह के मैंने और, ली के मैंने लिए, या के मैंने मेरे, वलिया और मेरे लिए, ये तीन टुकड़े हैं असल में। यहाँ ये ली जो है इसलिए मिला हुआ लिखा ताकि आप इस टेबल से इसका तर्जमा ले सकें। सिर्फ लहू लहुम लका ली ये वहां से लफ्ज है इसलिए इस कटा है, वरना ये तीन हिस्से हैं। अगर ये एग्जाम में आता है तो इसमें तो वा ली या के तीन टुकड़े होंगे, वा ली और या, यानी और लिए मेरे और यानी मेरे।
آگے ہے دین. اب یہ دینی جو ہے دیکھیں دین تو دین ہوتا ہے, اس کا ترجمہ میرا دین آ رہا ہے. یہ میرا کا ترجمہ اس میں کہاں سے آ گیا بھائی؟ چھوٹی ہے تو اس میں آ ہی نہیں زیر سے رہی. آخر میں زیر آ رہی ہے سر, تو چھوٹی زیر ہے کیا کو کر رہی ہے؟ ریپرزینٹ زیر کر تو رہی جو ہے. ہے اور بھی جگہ آ رہی ہے, دیکھیں یہاں بھی زیر تو آ رہی ہے. یہ والی چھوٹی ہے جو ہے یا والی اس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے, میرا دین. اصل میں یہ سورت کے آخر میں جب آپ پڑھتے ہیں تو آخری لفظ کا تلفظ یا بعض اوقات اس کا لفظ جو ہے وہ لکھنے میں نہیں آتا. جیسے یہ دینی ہے لیکن ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ لکم دینکم ولی دین. دینی نہیں کہتے, یہ کی زیر کی آواز چلی جاتی. یہاں جہاں زیر گیا یہاں اصل میں چھوٹی ہے بھی چلی گئی ہے. یہ اصل میں تھا دینی, جیسے یہ لی تھا نا, اسی طرح دینی. دینوں دینوں کا دینی, یہ وہ لفظ ہے. تو وہ یا جو ہے لکھنے میں نہیں آ رہی ہے, اس کو یہ زیر ریپرزینٹ کر رہا ہے. یہ قرآن کی لکھائی کا انداز ہے. اسے بھی آپ نے سمجھنا ہے کہ قرآن کی لکھائی میں بعض اوقات چھوٹیوں کو زیر سے زبر. اسی طرح صالحات میں ہم نے دیکھا تھا الف کو جو ہے کھڑی زبر سے ظاہر کیا گیا. تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کھڑی زبر جو آ رہی ہے یہ یہاں پہ اصل میں الف ہے, زیر جو آ رہی ہے یہاں پہ اصل میں چھوٹی ہے. لکم دینکم یہ دین, اس کے جو ہے مطلب وہ اسباق لیتے ہیں. مطلب یہ نہیں کہ سارے مذہب, نہ ہی ایسا پیغام کہ ہمیں تبلیغ روک دینی چاہیے. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کے آنے کے بعد تبلیغ چھوڑ دی تھی؟ نہیں, بلکہ آپ نے ساری عمر آخر دم تک جو ہے وہ تبلیغ کی اور لوگوں کو دین کی طرف دعوت دی. یہ صرف مصلحت کی پیشکش کے جواب میں تھا کہ مشرکین دھوکہ دینا چاہتے تھے کہ آپ جو ہے ایک دفعہ بتوں کی شرک میں مطلع ہوں گے تو آپ اپنے کام سے رک جائیں گے. یہ ان کی ایک سازش تھی. کیا میں اس پر عمل کرنے اور اس کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں؟ ہم نے یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو ہم کتنا علم. سورۃ الکافرون میں پی پی آئی کا بڑا مؤثر استعمال ہوا ہے. مثلا فعل ماضی ابدتم, دیکھیں ابدتم, اور اسی طرح فعل مضارع اعبدو تعبدون, اور پھر جو ہے یہ امر کل جو شروع میں آیا, فاعل کافرون عابد عابدون, اور ضمائر انا انتم لکم اور لیا. اس کو پڑھنے کا ایک ٹپ ہے یاد کرنے کا. ویسے تو یہ آیت یہ سورت تھوڑی سی مشکل لگتی ہے اکثر کیونکہ اس میں الفاظ ملتے جلتے ہیں, آدمی بھول جاتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں. شروع میں اللہ نے خطاب کیا قل یا ایھا الکافرون, ایک ہی آیت. پھر کہا آج کی بات لا اعبد ما تعبدون, اور پھر ولا انتم عابدون ما اعبد. یہ پورے کو اکٹھا یاد کرنا ہوتا ہے. اور پھر کل کی بات ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد. یہ دیکھیں یہ آیت دونوں جگہ دہرا رہے, ایک آج کے زمانے میں, ایک جو ہے کل آنے والے. یعنی دین میں نہ آج کوئی مسلط کی گنجائش ہے نہ آنے والے وقت میں. اور آخری ہے لکم دینکم. یہ دیکھیں یہ پہلی اور آخری تو بہت آسان ہے, قل یا ایھا الکافرون لکم دینکم. اب درمیان میں جو ہے دیکھیں دو ہی آیتیں آتی ہیں, لا اعبد ما تعبدون ولا انا اعبد ما تعبدون. اور یہ ولا انتم عابدون یہ تو ریپیٹ ہو رہی ہے, اس کے ساتھ بھی ریپیٹ ہو رہی ہے اس کے ساتھ. تو اس کو اس طریقے سے یاد کرتے ہیں. تو آئیے اس سورت کو ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون ما لا اعبد ما تعبد ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. تو آئیے آج کا پہلا حصہ ہمارا پورا ہوا, اور یہ یاد رکھیں سورۃ الکافرون کا خلاصہ دین اسلام کے معاملے میں کسی قسم کی مصلحت کی گنجائش نہیں ہے, نہ آج ہے نہ آنے والے کل میں, نہ ماضی میں نہ مستقبل میں. تو اب ہم اگلے سبق تیسرے کی طرف چلتے ہیں. ٹائم کو بچائیں گے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ چیزیں جو ہے سیکھ سکیں. تو آئیے اسی کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے اس
16B حصہ دوم گرامر میں ہم جو ہے فعل امر و نہیں کے کچھ اور مزید جو ہے وہ افعال جو ہے ان کو دیکھیں گے، اور یہ TPI کے ذریعے ہے۔ ایک بار میرے ساتھ دہرائیے، سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے۔ مقصد یہ ہے اپنے جسم کی تمام حصوں کو استعمال کریں اور کسی کو اپنا ساتھی بنائیں۔ یہ ہم نے پڑھ لیا ہے، کئی بار پڑھ لیا ہے، اب آپ کو آتا ہوگا۔ فعل یہ بھی ہمیں پتہ ہے 3 حروف سے بنتا ہے، زمانے کی 3 حالتیں ہمیں معلوم ہیں، امر و نہیں ہم نے شروع کیا، تو آئیے اس کی طرف چلتے ہیں۔ فعل، جی دہرائیے، کون دہرائے گا؟ ماضی کا صیغہ دہرائیے۔ جی دہرائیے پلیز۔ احمد آپ انمیوٹ نہیں ہوئے، آپ نے دہرایا نہیں۔ اوکے میں دہرایا۔ فعل اس نے کیا، فعلون فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ اور اگر مضارع ہو تو اس کو کیسے دہرائیں گے؟ جی یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں۔ چلے اس نے موقع نہیں دیا، بچہ جانے دے۔ افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعل۔ ٹھیک ہے افعل تو کر، افعلو کرو، لا تف تو یہ ہمارا پڑھا ہوا ہے، اس پہ ہم وقت ضائع نہیں کریں گے۔ اصل کام کی چیز یہ تھی افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعل، یعنی فعلا سے افعل یعنی زیر والے حمزہ کے ساتھ جو ہے وہ امر نہیں۔ اگلا ہم نے پھر فتحہ دیکھا تھا، تو یہ جو ہے فتحہ، اس نے کھولا، فتحو سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحتم میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے۔ اس کا مضارع تھا یفتحو وہ کھولتا ہے، یفتحونا وہ سب کھولتے ہیں، تفتحو آپ کھولتے ہیں، افتحو میں کھولتا ہوں، تفتحونا آپ سب کھولتے ہیں، نفتحو ہم سب۔ اس کا امر نہیں تھا افتح کھول، افتحو کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتح مت کھولو۔ یہ ہماری دہرائی کے تھے۔ تمہارے لیے وہ مثالیں بیان کرتا ہے، تمہارے لیے اس نے مثال بیان کی تمہارے لیے۔ جی ڈی میں مثال بیان کی ڈی۔ اوکے، حل علم تم کے کیا معنی ہے؟ علم تم آیا، کیا تم سب نے جانا، کیا تم سب جانتے ہو، کیا تم جانتے ہو، کیا تم جانتے ہو؟ جی کیا تم سب جانتے ہو؟ سب جانتے ہو، بی۔ دیکھیں یہاں پہ جانا مضارع کی کوئی علامت نظر آ رہی ہے؟ علامت نہیں شروع میں یا، تا، الف یا جو ہے نون کوئی ہے نہیں ہے، تو یہ ماضی ہے۔ جو ماضی ہے تو کیا ہوگا؟ جانا ہوگا، جانتے ہو یہ مضارع ہے، کیا تم سب نے جانا، یعنی یہ اسم کو یا فعل کو پکڑتے کس سے؟ اس کی علامتوں سے پکڑتے۔ اسم کو ہم الف لام تنوین اور دو وہ آخر میں واو یا نون تا الف تا سے پکڑتے، اور فعل کو ہم کس سے پکڑتے ہیں؟ ماضی کی علامتوں سے یا مضارع کی علامتوں سے۔ اس میں جو ہے تم آیا ہے، اس میں تم آیا ہے، تم جو ہے وہ ماضی میں آتا ہے، اس میں علامت مضارع نہیں آئی، تو اس سے ہم پہچانیں گے یہ ہے۔ چلے اب اسے دیکھیں، ماذا خلقو کے معنی بتائی، وہ سب کیا پیدا کرتے ہیں، ان سب نے کیا پیدا کیا، تم سب نے کیا پیدا کیا، تم کیا پیدا کرتے ہو؟ جی ماذا جی خلق، وہ سب کیا وہ پیدا کرتے ہیں، ان سب کرتے نے ہیں کیا یہ پیدا ہے کہ یہ مضارع نہیں ہے، یہ مضارع نہیں، اس میں واو الف والی علامت آ رہی ہے جو کہ ماضی کے ٹیبل میں تھی۔ کیا علامت تھی ماضی کے ٹیبل میں؟ آخر میں یا تو زبر آتا ہے جیسے فعلا، یا واو الف آتا ہے جیسے فعل، یا تیز زبر کے ساتھ آتا ہے فعلتا، یا جو ہے پیش کے ساتھ آتا ہے جیسے فعلتو، یا جو ہے
तुम का सीगा आता है जैसे फ़अलतु, या ना का सीगा आखिर में आता है फ़अल, ये माजी है। तो इसमें माजी की अलामत हमें क्या मिलती है? वाव अलिफ। तो इसलिए उन्होंने क्या पैदा किया। आइए आज के सबक में हम मजीद लेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जो है 4 अफ़ाल का जो टेबल आया हमने उसे दोहरा लेते हैं। फतहा यफ्तहु इफ्तह, अगला है नसरा यंसुरु उनसुर। याद रखें नसरा के साथ और इसके जितने अफ़ाल आएंगे उसमें सिर्फ हम पेश लेंगे, बाकियों में पेश नहीं है। दरबा यदरिबु इद्रिब, इसी तरह सामिया यस्मउ इस, यानी ये 3 जो हैं फतहा दरबा समिया, इनके साथ अमर में जेर वाला हमजा आएगा, इफ्ता इद्रिब इस्म। लेकिन जो नसरा वाला है उसमें क्या पेश आएगा उनसुर। ये आपने जो है पक्का याद रखना। जैसे ये देखिए उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तुनसुर मत मदद कर, ला तुनसुरु मत मदद करो। जी अहमद आप दोहरा दीजिए भाई, आपने सीट तो छोड़ी नहीं, चलें दोहराइए। अब आप दोहरा भी नहीं रहे, चलें जी जुबैरिया आप दोहरा, उसको पीछे छोड़ दो। उनसुर मदद करो, उनसुरु मदद करो, ला तंसुर मदद कर, ला तंसुरु मदद करो। अच्छा ये बताओ आप छोटी हो या अहमद छोटा है? मैं छोटी हूँ। फिर आप तेज हो, आप उससे आगे निकल गए। हाँ चलिए जी शबीरा खान आप दोहराइए। शबीरा खान सो गई? नमाज पढ़ी है अच्छा चलें जी जुबैदा। जी। उनसुर ये हम उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तंसुर मत मदद करो, ला तंसुरु मत मदद करो। वेरी गुड, चलें जी ये हो गया। अब इसका टेबल आपके लिए मैं दोहरा देता हूँ। नसरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसर तुम मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद, नसरना मत। अब ये जब भी मैं टेबल दोहराता हूँ आपने इस टेबल के ये आखिर पे नजर रखनी है। माजी का जब भी कोई टेबल में दोहराऊंगा आपने ये देखना है इलामत क्या आ रही है। नसरा में ये जबर आएगा, नसरू में वाव अलिफ आएगा, नसरता में ता जबर से आएगा, नसरतु में ता पेश के साथ आएगा, नसरतुम में तुम आएगा, नसरना में ना आए। ये क्या इलामत है? माजी है। अब मुदारे के टेबल पे गौर से देखिएगा। यंसुरु वो मदद करता है या करेगा, यंसुरुना वो सब मदद करते हैं या करेंगे, तंसुरु आप मदद करते हैं या करेंगे, अनसुरु मैं मदद करता हूँ या करूंगा, तंसुरुना आप सब मदद करते हैं या करेंगे, नंसुरु हम सब। और जब भी मुदारे का हो तो उसके शुरू की लामतों को देखें, आया लामतें आ रही है या किसी की लिखने से रह गई। ऐसा तो नहीं कि उस्ताद जो अपनी तरफ से बोल रहा है वहां लिखा हुआ नहीं है, या ता हमजा ता नून। अब देखिए अमर, अमर में नकरा वाला जो है वो पेश से आता है, इसलिए इसको आपने तवज्जो से याद करना है। उनसुर उनसुरु, उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तंसुर मत मदद कर, ला तंसुरु मत मदद कर। हाँ जी कौन दोहराएगा, किसकी बारी आई? जी मिसेस रियाज आप दोहरा दीजिए। नसरा उसने मदद की, नसरु उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसरतुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। यंसुरु वो करता है या करेगा, यंसुरुना वो सब मदद करते हैं या करेंगे, तंसुरु आप मदद करते हैं या करेंगे, उनसुरु मैं मदद करती हूँ या करूंगी, तंसुरुना आप सब मदद करते हैं या करेंगे, नंसुरु हम सब मदद करते हैं या करेंगे। उनसुर उनसुरु मदद करो, तंसुर मत मदद कर, तंसुरु मत मदद करो। जज़ाकल्लाह खैरा। आइए इसका मुकालमा देते हैं। उनसुर यानी तू मदद कर, तो जाहिर है वो क्या कहेगा, मैं मदद करता हूँ या करूंगा, यानी अनसुरु। और अगर जमा का सीगा हम लाए उनसुरु तुम सब मदद करो तो क्या होगा, नंसुरु हम सब मदद करते हैं। यानी ये जमा का सीगा जमा के साथ पलटता है, वाहिद का वाहिद के साथ पलटता है। और अगर आ जाए उनसुर ज़ैदा
انصرو زید کی، پھر کیا کہیں گے؟ انصرو زیدہ، میں زید کی مدد کرتا ہوں. انصرو زیدہ، تم سب مدد کرو زید کی. تو پھر کیا ہوگا؟ ننصرو زیدہ، ہم سب زید کی مدد کرتے ہیں. یا اگر تنوین سے کہنا ہو تنوین سے بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. انصر زیدن، انصرا زیدن، انصرو زیدن، ننصرو زیدن، دونوں طرح پڑھا جاتا ہے، دونوں طرح صحیح ہے. آپ زیدہ بھی کہہ سکتے ہیں اور زیدن بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. ہاں جی، فنصرنا کا ترجمہ کیجئے. نا کا صیغہ آیا ہے، بس مدد فرما ہماری اور مدد فرما میری اور مدد فرما ہماری، بس مدد فرما میری. جی فرما ہماری، ہماری بس مدد فرما ہماری. ہاں ماضی کا صیغہ ہے، کیونکہ علامت مضارع نظر نہیں آ رہی. ماضی کی پہچان کیا ہوتا ہے؟ آخر میں نون الف نہ آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا، اس سے آپ نے پہچان. انصرو دینک، انصرو دینک. ہاں جی جواب دیجیے. انصرو دینک، ننصرو دینک، تنصرو دینک، انصرو دینی. کا لفظ آیا ہے. ہاں کا جواب ہمیشہ یا سے جی یہ صحیح ہوگا، دینی آئے گا. چلیے آئیے جی، ذکرہ کا ٹیبل آ گیا. اس سے پہلے امر نہیں بناتے، پھر ٹیبل بنائیں گے. اذکر ذکر کر، اذکرو ذکر کرو، لا تذکر مت ذکر کر، لا تذکرو مت ذکر کرو. ہاں جی کون دہرائے گا؟ ولیہ شاہد پلیز سسٹر آپ دہرا دیجئے. اذکرو ذکر کر، اذکرو ذکر کرو، لا تذکر مت ذکر کر، لا تذکرو مت ذکر کرو. اس کو ایک بار پھر میرے ساتھ دہرا دیجئے. اذکر ذکر کر، اذکر اذکرو ذکر کر، ذکر کرو، لا اذکرو ذکر تذکر مت ذکر کر، لا لا تذکر تذکرو مت مت ذکر کرو. مت یعنی ذکر. ان کی آوازیں بڑی صاف واضح آتی ہیں. اذکر، اذکرو، لا تذکر، لا تذکرو. ہاں جی زبیریہ آپ دہراؤ، بہت اچھا دہراتی ہو. چلو غلط نہیں کرنا کہ کہیں میں نے تعریف کر دی. چل اذکر ذکر کر، اذکرو ذکر کرو، لا تذکر مت ذکر کر، لا تذکرو مت ذکر کرو. مزہ نہیں آیا. ہاں جی کوئی اور بتائے. ہاں جی انیلا بی بی آپ نے کوئی ٹیبل نہیں بتایا. اذکر ذکر کر، اذکرو ذکر کرو، لا تذکر مت ذکر کر، لا تذکرو مت ذکر کرو. اوکے ابھی میں آپ کے لیے بڑے آرام سے آہستہ آہستہ دہراؤں گا، آپ لوگ اس کو سیکھنے کی کوشش کریں. اذکر، اذکرو، لا تذکر، لا تذکرو. پھر ایک بار دیکھیں. اذکر، اذکرو، لا تذکر، لا تذکرو. اب تیزی سے دیکھیں. اذکر، اذکرو، لا تذکر، لا تذکرو. جو تلفظ میں نے ایسا کیا تھا اس کو میں نے اپنی سپیڈ میں برقرار رکھا ہے، ادھر ادھر نہیں کیا. ہاں جی اور تو ٹھیک ہے. جبیدہ آپ دہرائیے سسٹر. اذکر ذکر کر، اذکرو ذکر کرو، لا تذکر مت ذکر کرو، لا تذکرو مت ذکر کرو. ایکسلنٹ ایکسلنٹ، یہی چاہیے، یہی چاہیے کہ جہاں جو لفظ سے جڑ کر آ رہا ہے، جہاں جو یہ دیکھیں تذکر تا زے سے جڑ رہا ہے، کاف را سے جڑ رہا ہے. اذکرو میں الف کے ساتھ جو ہے ذات یعنی اس جڑ رہا ہے، کاف کے ساتھ را جڑ رہا ہے. اذکر. اسی طرح لا تذکر، اور آگے تو ان کی جمع ہے، واو الف صرف لگانا ہے. اذکر، اذکر سے اذکرو، تذکر سے تذکر. چلیے بہت ہو گیا، آئیے ٹیبل دیکھتے ہیں. ذکرہ اس نے ذکر کیا، ذکرو ان سب نے ذکر کیا، ذکرتا آپ نے ذکر کیا، ذکرتو میں نے ذکر کیا، ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا، ذکرنا ہم نے. آپ نے یہ آخری پہ توجہ رکھنی ہے کہ زبر واو الف تا تو تم نا یہ آ رہے ہیں جو ماضی کو ثابت کریں. مضارع دیکھیے، یذکرو وہ ذکر کرتا ہے یا کرے گا، یذکرونا وہ سب ذکر کرتے ہیں یا کریں گے، تذکرو آپ ذکر کرتے ہیں یا کریں گے، اذکرو
मैं जिक्र करता हूँ या करूँगा, तज़कुरून आप सब जिक्र करते हैं या करेंगे, नज़कुरू हम सब जिक्र करते हैं या करेंगे। क्या है, इलामत मुदारे पे नजर रखनी है कि शुरू में या ता हमजा ता नूना, जब ये आप इन पे इलामतों पे नजर रखना शुरू करेंगे, जब आप कुरान पाक को पढ़ेंगे, वहां फौरन आपकी जो है ये नजर और ज़हन जाएगा कि ये इलामत क्या इसमें आ रही है, आया माजी की आ रही है, मुदारे की आ रही है, आया दोनों की इलामत नहीं है, फिर आप इसम की तरफ जाएंगे। अच्छा आखिर में तो ये जरूर कोई इसम होगा क्योंकि इसमें फेल की इलामत नहीं है। उसको ला तज़कुर। आइए टेबल के बाद ये मुकालमा भी देख लेते हैं। मुकालमा वही है जो अब हम करते आ रहे हैं, उज़कुर अज़कुरु नज़कुरु उज़कुरुल्लाह अज़कुरुल्लाह। चले जी आप ये दो मिनट दोहरा दें, कौन कौन दो दोहराना चाहेगा? हाँ जी चले, जुबैरिया आप सवाल करें, अनीला आप जवाब दें। उज़कुर अज़कुरु उज़कुरु नज़कुरु उज़कुरिल्लाह अज़कुरुल्लाह उज़कुरुल्लाह नज़कुरुल्लाह। क्या बात है, मतलब अब छोटे छोटे बच्चे हैं, अल्लाह ने देखो कितनी हिम्मत दी है, कितनी तेज है। यू कैन इमेजिन 5-10 साल में इनका क्या लेवल अल्लाह ताला करता है। अल्लाह ताला बच्चों आप सब के इल्म में इजाफा फरमाए। वज़कुरु, वज़कुर का तर्जुमा कीजिए, और याद करो, और याद करो, याद करो, याद करो जी। और याद करो, बी और याद कर, बी और याद करो। हाँ ये देखें वाह आ गया ना, तो वाह के साथ अलिफ और का आएगा, तो ये देखें इन चारों में सिर्फ इन दो में अलिफ का, तो ये देखें ये वाव को हटा दें तो क्या है, ये उज़कुर होगा क्योंकि पेश वाला है, ये जिक्र अभी हमने पढ़ा था पेश से बनता है, नसारा का बाब है, तो लिहाजा ये एक का आएगा यानी कर। हाँ अगर मतलब उज़कुरू फिर हम करते करो। इन चारों में देखें वाव का तर्जमा हमें इन दो में नहीं आ रहा है, ये दो तो निकल गए, पीछे दो रह गए। अब ये देखें इनमें से कौन सा हो सकता है, तो अब इसकी बनावट पे देखें, आया ये वाहिद है या जमा। अगर जमा होता तो वाव अलिफ आता, वाव अलिफ नहीं है तो लिहाजा करो वाला तो बनेगा ही। पीछे रह गया एक ही वाहिद, वो है कर, तो लिहाजा ये इस तरीके से तर्जुमा। उज़कुरुल्लाह का जवाब दीजिए, सौफा ज़करतुल्लाह, सौफा ज़करनल्लाह, सौफा अज़कुरुल्लाह, सौफा नज़कुरुल्लाह। जी सौफ नज़कुरुल्लाह देखे ना, अब ये चारों में सोफा है इसलिए सोफा का तो फर्क है नहीं, इसलिए सोफा को भूल गया। अब इसे पकड़े कि ये जमा है या वाहिद, वाव अलिफ आ रहा है जमा है, तो लिहाजा जमा के लिए जो है अज़कुरु का जवाब हम किससे देते हैं, जमा नज़कुरु से। तो अब नज़कुरु में देखें इन चारों में सिर्फ एक ही जगह नज़कुरु है, तो इस तरीके से आप कहेंगे जी सिर्फ यही एक जवाब बन सकता है, नज़कुरुल्लाह। क्यों, ये जमा वाला फिगर जो है इसने ना के साथ जवाब देना है, नहनु के साथ, वो और कहीं नहीं। अब करें जी, उज़कुर रब्बका, उज़कुर रब्बका, सौफा अज़कुरु रब्बना, सौफा नज़कुरु रब्बी, सौफा अज़कुरु रब्बी, सौफा नज़कुरु रब्बना। जी सौफा अज़कुरु रब्बी। हाँ इसमें दो पॉइंट है, एक ये देखें ये वाहिद है, वाव अलिफ नहीं आया इसलिए नाहनु वाले सिगे निकल गए, ये देखें ये नज़कुर ये दो निकल गए, पीछे दो ही रह गए ए और सी। अब आगे देखें रब्बा का, ये का जो है जवाब हमेशा छोटी से देते हैं, तो ये पहले वाले में तो ना से आ रहा है लिहाजा ये भी निकल गया, पीछे आखिर एक ही रह गया जिसके साथ या मुतकल्लिम है ये सी के साथ और ऐसी में, तो लिहाजा ये इस तरीके से जवाब आप उज़कुरूनी तर्जुमा कीजिए। टाइम कम है और काम ज्यादा है, मैं अभी दौड़ लगा। याद करो मुझे, याद करो मुझे। लिहाजा इसका सिर्फ हम मुतारे करेंगे, उबुद इबादत कर, उबुदू इबादत करो, ला ताबुद मत इबादत कर, ला ताबुदू मत इबादत करो। मुकालमे सवालात को हम छोड़ देंगे, खलका का टेबल है उसमें सिर्फ हम अमल नहीं कर लेते हैं, उखलुक पैदा कर, उखलुकू पैदा करो, ला तखलुक मत पैदा कर, ला तखलुकू मत पैदा कर।
تو میں ٹائم اس کے لیے بچا رہا تھا. یہ آج ہم دیکھیں گے نصرہ کے ساتھ ہم نے کا اضافہ کیا تو کیا بنا نصرہ کا. نصرہ اس نے مدد کی, کا تیری ہوگا نصرہ کا اس نے مدد کی تیری. نصرہ کو دیکھیں میں نصر کر دوں اور کا کو ملا پھر کیا ہوگا نصرو کا. نصرو کا اس نے سب نے مدد کی تیری. اور اگر میں نصرتا کے ساتھ کا کو ملاؤں گا تو یہ ہوگا نصرتا کا. نصرتا کا آپ نے مدد کی. نے مدد کی یعنی کہ آپ کی مدد کی وہ تو آپ کی مدد آپ. اچھا نصر تو کا کو ملایا تو کیا ترجمہ ہوگا میں نے مدد کی تیری. میں نے مدد کی تیری کا یعنی تیری. اگر ہم نصر تم کے ساتھ کا کو ملائیں گے تو یہ ہوگا نصر تو کا. آپ سب نے مدد کی تیری. نصر آپ سب نے مدد کی. اور کا جو ہے کا بھی ادھر ہی ایک کے ساتھ تو کیا ہوگا نصر تم سب نے مدد کی. کس کی کا تیری یعنی تم سب نے تیری. نصرنا کے ساتھ اگر کا کو ملا دو تو یہ کیا بنے گا نصرنا کا. کیا ترجمہ ہوگا ہم سب نے مدد کی تیری. ہم نے مدد کی نصرنا ہم نے مدد کی. اچھا آگے اس کا جمع کا صیغہ ملاتے ہیں. آئیے نصرہ اس نے مدد کی اور کا کی جمع سوری یا متکلم کو لے آیا کیونکہ انت اور انا کا ہوتا ہے جمع نہیں لایا. نصرہ کے ساتھ ملے گا تو یہ کیا ہوگا نصرانی کا اضافہ نصرانی. نصرانی اس نے مدد کی کس کی میری. اس نے میری مدد کی. اگر یہ جمع کا صیغہ لے آئے نصر اور یا کو ملائیں تو یہ بنے گا نصرونی. انہوں نے مدد کی میری. سب نے مدد کی کس کی میری. ان سب نے میری مدد کی. اور اگر نصرتا لے آئیں اور یا ملائیں تو کیا بنے گا نصرتانی. نصرتانی تو ترجمہ کیجیے. آپ نے مدد کی میری. آپ نے مدد کی. آپ نے مدد کی. اور اگر یہ نصرتو اور اس کے ساتھ یا بھی جمع ہو جائے تو یہ ہو جائے میں نے اپنی مدد کی. میں نے اپنی مدد یعنی اپنی مدد آپ. نصرتم کے ساتھ یا ملائیں تو آپ کیا ہوگا ہاں جی بتائیے. آپ سب نے مدد کی میری. آپ سب نے مدد کی. مدد کی میری ہم سب نے میری مدد کی. اور اگر نہ آ جائے پھر کیا بنے گا ہم سب نے ہم سب نے مدد کی میری. کس کی میری. میری. نصرتم تھا تم سب نے مدد کی میری. نصرنا ہم سب نے مدد کی میری. تو یہ آپ کو ایک کنسپٹ دینا مقصود ہے. ہو سکتا ہے اس میں سے بعض الفاظ استعمال ہی نہ ہوتے لیکن بعض آتے ہوں. کیا ہے جب بھی کوئی قرآن میں ایسا لفظ آئے گا کہ فعل کے ساتھ کوئی جو ہے وہ ضمیر ملا ہوا ہے. ضمیر کیا ہے ہم کا ای تم نا یہ ضمائر ہے جو اٹیچ ہو کر تو آپ اس اٹیچ حصے کو علیحدہ کر دیں گے. جیسے علیحدہ کریں گے فعل علیحدہ ہو جائے گا. مثلا جب میں اس کو علیحدہ کرتا ہوں تو یہ کیا ہوگا نصرہ اور یا. اسے کرتا ہوں نصرو اور یا. اسے علیحدہ کرتا ہوں نصرتا تا اور یا. اگر اسے علیحدہ کرتا ہوں نصرتو نی تو یہ علیحدہ ہو جاتا ہے نصرتمونی. اب یہ آپ کو بتانے کا مقصد تھا کہ جب یا کو ملاتے ہیں نصر کے ساتھ تو یا اکیلا نہیں ملتا. یا کو ملانے کا طریقہ وہ کہتا ہے مجھ سے پہلے زیر لاؤ. اب زیر ہم کہاں لائیں؟ نصرہ جو ہے وہ تو خاموش ہے تو پھر ہم کیا کہتے ہیں ایک لفظ نون ملا کے جو ہے اسے کہتے ہیں نون اجتماع یعنی اجتماع کرنے کے لیے نون لا. جیسے نون جو ہے وہ اتنی ہوتا ہے تنوین کو توڑ کے لاتے ہیں اسی طرح یہ نون اضافی ہوتا ہے جو ہم اضافہ کرتے ہیں دونوں کو جوڑنے کے لیے مجموعہ کرنے کے لیے اکٹھا کرنے کے لیے ایک نون ڈال دیتے ہیں. تو یہ جو ہے نون جو ہے اس کے یہاں پہ کوئی معنی نہیں ہوتے صرف یہ جوڑنے کے لیے جو ہے وہ ڈالا گیا. تو اس لیے یہ ہے نصرنی نصرتنی نصرتانی نصرتنی نصرتمونی نصرنی. اب اس میں آپ نے یہ پریشان نہیں ہونا کہ یہ تم کے ساتھ تو واو آ گیا اس واو کو کدھر لے جائے. آپ نصر تم کو علیحدہ کریں گے تم کے ساتھ علیحدہ ہو گیا. آگے جو ہے چھوٹیے کا ہے یہ واو نون دونوں اضافی الفاظ. تو اس طریقے سے ہم ترجمہ. اب ایک چیلنج آ گیا مجھے لگ رہا ہے کوئی چیلنج آ گیا. کیا چیلنج یہ ہے جی نصرتنی ترجمہ کیجیے. کون 10 میں سے 10 لینا چاہتا ہے ترجمہ کرے اس کا.
नासरत माइनस नहीं बचना चाहिए, बचना। हम सब ने मदद की मेरी, उस औरत ने मदद की मेरी, उस औरत ने मदद की मेरी। क्या उस औरत ने मदद की मेरी, वो सही है। क्यों? हिया का सीगा ये होता है नसरत, नसरत यानी इसकी ते के ऊपर ना पेश होता है, ना जबर होता है, ना जेर होता है। इसकी हिया की पहचान ये है। ये मुदारे के अंदर जो है हम बताते होते हैं कि मुदारे में इलामात मुदारे क्या है। इलामात मुदारे जो है वो या है, अलिफ है, ता है, नून है। और जब कहते हैं हिया के लिए तो हम कहते हैं तामलू, ताला। इसी तरह माजी के अंदर या की पहचान, ये जो है हिया की पहचान कराते हुए हम करते हैं हुआ की पहचान जबर से, हम की पहचान वाव अलिफ से, अंता की पहचान जो है किससे, ता जबर से, और आना की पहचान ता पेश से, और अंतुम की पहचान तुम से, नाहनु की पहचान ना से, और हिया की पहचान जो है ता साकिन से, जिसपे ना पेश है, ना जबर है, ना जेर है। हम कैसे कहते हैं, हुआ फालत, हिया फालत, हुआ फाला, हिया फालत, यानी ते साकिन लाते हैं माजी में। तो यहाँ पे ये ते साकिन आई है। उस बच्ची ने जिसने भी बताया, शी गॉट 10 आउट ऑफ 10। नसरतनी, नसरता यानी उस मोनस ने मदद की मेरी। क्या बात है, क्या ज़हन है। चले जी, ये मुकालमे आपने कर लिए हैं, हम इस पे वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। और ये सवाल जवाब में भी आपको आज माशाल्लाह सिस्टर ने ये सारे ही करा दिए हैं, कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी है कि मैं किसी एक, लिहाजा इसे भी गुजारते हैं। ये भी आपको माशाल्लाह सिस्टर ने आज हिम्मत किए करा दिया है। तो आइए हम जो है अल्लाह ताला से दुआ करते हैं वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तो अब आपके सवाल जवाब के लिए मैं